جی بوائز السلام علیکم۔ کیا حال ہے بیٹا؟ آج ہم قرآن پاک پر ایک کنورزیشن کرنے جا رہے ہیں۔ آپ نے اپنے گھریلو معاملات اور رویوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بتانا ہے کہ قرآن پاک کیسی کتاب ہے۔ جی تو سیف آپ بتائیے گا کہ قرآن مجید کیسی کتاب؟ سر، میرے خیال میں قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جسے سمجھے بغیر پڑھ کر مردوں کو بخشوایا جاتا ہے۔ نہیں میرے بھائی، بقول علامہ اقبال اصل میں بات تو یہ ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تاریکی قرآن ہو کر۔ جی غلام مصطفیٰ، آپ کیا کہیں گے قرآن مجید کے بارے میں؟ سر، میرے خیال میں مسلم گھروں میں تنگی، پریشانی اور بیماری کی حالت میں پڑھی جانے والی مقدس کتاب ہے۔ بھائی بات یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن تھا جس نے قرآن پڑھنا گانے گاتا ہے آج، ہاکی کھیلتا ہے دھنی تلوار کا۔ میں اب ملتمس ہوں بھائی منیب سے کہ وہ بتائیں کہ قرآن مجید کیسی کتاب ہے۔ سر، میرے خیال میں قرآن پاک سے مراد ہے کہ ایک ایسی کتاب جس کو خوبصورت غلافوں کے ساتھ اوپر والی الماری میں رکھ کر برکت حاصل کرنے کے لیے صرف چوما اور دیکھا جائے۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اسوے بیٹا آپ بتائیں اپنے گھریلو معاملات اور رویوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ قرآن کیسی کتاب ہے۔ میرے خیال میں قرآن پاک وہ کتاب ہے جس کو پڑھا اور سمجھا بہت کم جاتا ہے، لیکن تعجب کی بات ہے پھر بھی ہر کوئی اسی کو موضوع بحث بنائے ہوئے ہوگا۔ پھر تو طائب نے سچ کہا، کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے، تیری تعلیم اپنائی اغیار نے، حشر میں منہ دکھائیں گے کیسے ہم سے ناکارہ امتی یا نبی۔ نوید مسیحا تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے اب تر ہوا، اے نوید مسیحا تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے اب تر ہوا، اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے چھین لی چغ نے برتری یا نبی۔ تو طلحہ بیٹا آپ اپنے گھریلو معاملات اور رویوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بتائیں کہ قرآن مجید کون سی کتاب ہے؟ سر جی، یہ وہ کتاب ہے جسے ہم جانتے تو بہت ہیں لیکن مانتے نہیں، نہ میں، نہ میری امی، نہ میرا بھائی اور نہ ہی میرا ابو۔ جی طلحہ بیٹا آپ نے درست سوال کیا کہ آج ہم قرآن مجید کو مانتے ہیں لیکن حقیقی طور پر نہیں مانتے، قرآن مجید کو جانتے ہیں لیکن حقیقی طور پہ نہیں جانتے۔ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ قرآن کہتا کیا ہے، قرآن کو بس لفظی طور پہ مانتے ہیں لیکن قرآن کی نہیں مانتے۔ قرآن جو ہمیں کہتا ہے وہ ہم نہیں کرتے، اپنی مرضی اور من مانیاں کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ جی تو بیٹا ہاشم آپ بتائیں آپ کیا سمجھتے ہیں قرآن مجید کے بارے میں؟ سر جی، آپ کو یہ آج کا مباحثہ سائنس اور ٹیکنالوجی پر کرنا چاہیے تھا، کیونکہ معاشرے میں قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے والوں کو حقارت سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ سر مسلمان کی زبان پر قرآن مجید کا نام ہے اور ترجیحات میں انگلش اور سائنس اور ٹیکنالوجی ہے۔ نہیں بیٹا، اس طرح بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم اگر سائنسدان ہیں تو بعد میں ہیں، پہلے نمبر پہ مسلمان ہیں۔ ہمارا تشخص، ہماری انفرادیت وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے نہیں، بلکہ ہماری انفرادیت وہ دین اور اسلام اور روایات کی وجہ سے ہے۔ اگر ہمارے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی آ جائے لیکن اسلامی روایات اور اقدار نہ رہیں اور یہ مذہب نہ رہے تو پھر
اس ترقی کا مسلمان کو کوئی فائدہ نہیں۔ مسلمان کو فائدہ تب ہو سکتا ہے جب اس کے ایک ہاتھ میں اسلام کا پرچم ہو اور دوسرے ہاتھ میں سائنس اور ٹیکنالوجی ہو، تو تب ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہم صرف ترقی کے پیچھے بھاگیں گے اسلام اور روایات کو چھوڑ کر، تو ہمیں ترقی بھی نہیں ملے گی اور اپنے دین اور دنیا سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنے علماء کرام کا عزت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے، ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر اس امانت کو، دینی امانت کو اگلی نسلوں میں منتقل کیا جائے۔ والسلام۔ آپ نے ابھی سن لیا بچوں کے سوالات کو۔ یہ سوالات جنم کیوں دے رہے ہیں؟ یہ اس لیے کہ ہم نے ترجیحات میں اسلام اور قرآن کو نہیں رکھا ہوا، بلکہ محض رسومات کو رکھا ہوا ہے۔ ابھی وقت ہے کہ رسومات سے نکلیں اور اصلی اقدار، روایات، تعلیمات قرآن اور تعلیمات اسلام کی طرف پلٹیں۔ والسلام۔